کہ شب قدر کیا 27 رات کو ہے؟ عام طور پہ دیکھا گیا لوگ 27 تاریخ کو ہی شب قدر مناتے ہیں، تو کیا 27 کو ہی شب قدر ملتی ہے؟ تو یہ بھی دیکھیے کہ ایک میں جو بتا رہا تھا، یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ایک تو ہم 27 کو طے کرتے ہیں اور 27، 28، 29 بازاروں میں گھومنے میں لگاتے ہیں۔ اب سوال یہ کیا یہ 27 ہی شب قدر ہے؟ کیا اس کو وہ کرنا ہے؟ تو یاد رکھ لیجیے، میری بات کو غور سے سنیے، 27 ہی شب قدر نہیں ہے، 27 بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ اچھا، مطلب یہ ہوا کہ 27 کچھ اور بھی راتیں بھی ہیں شب کچھ قدر؟ اور راتیں بھی ہیں جو شب قدر ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، لیکن 27 ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے پاس بر صغیر میں، انڈیا میں، پاکستان وغیرہ میں یہ طے کر لیا ہم نے کہ 27 ہی شب قدر ہے، جبکہ 27 بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو شب قدر کون سی رات ہے پھر؟ تو آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کی تاریخ بتائی گئی۔ سورہ قدر کی تفسیر ابن کثیر میں آپ دیکھ لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کو ڈکلیئر کرنے باہر نکلے، مسجد سے باہر نکلے، دو لوگوں میں فائٹنگ چل رہی تھی، جھگڑا چل رہا تھا۔ جب ان کی فائٹنگ ختم ہوئی، چھڑایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شب قدر کی تاریخ بتا دی گئی تھی، لیکن اس جھگڑے کی وجہ سے وہ تاریخ مجھ سے بھلا دی گئی، اب اس کو تم تلاش کرو۔ ٹھیک ہے، پھر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کو تلاش کرو، صحابہ نے کہا ہم کیا پوری سال میں کیسے تلاش کریں، کون سی تاریخ؟ پھر کہا اسے رمضان میں تلاش کرو، پھر کہا رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور پھر کہا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، آڈ نائٹس میں تلاش کرو۔ تو شب قدر جس میں قرآن نازل ہوا تھا، یہ کون سی رات ہے؟ اب ہم کو ڈھونڈنا ہے۔ وہ 21 کی رات بھی ہو سکتی ہے، وہ 23 کی رات بھی ہو سکتی ہے، وہ 25 کی رات بھی ہو سکتی ہے، وہ 27 کی رات بھی ہو سکتی ہے، اور وہ 29 کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے شب قدر۔ تو شب قدر کو صرف 27 کو منانا ایک بہت بڑی غلط فہمی اور ایک بہت بڑے ثواب کو ضائع کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے، یاد رکھیے۔ تو یہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے، یاد رکھیے، یہ بات واضح ہے۔ لیکن ہم نے ایک تو پہلے تو طے کر لیا کہ 27 ہی ہے، جی، اس کے بعد اس کو 27 کو کیسے جاگ کر مناتے ہیں، میں نے آپ کو طریقہ بھی بتا دیا اس سے پہلے۔ جی، مطلب یہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے اس کو 27 طے کر لیا، جبکہ آپ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جی، اور پھر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 5 راتوں میں تلاش کرو، 5 طاق راتوں میں تلاش کرو، تو لوگوں نے 27 کیوں اس کو طے کر لیا کہ 27 ہی ہے؟ دیکھیے، اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو کچھ باتیں بتائی تھی، یہ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے، یہ علامت ہو سکتی ہے۔ تو کچھ صحابہ کے ساتھ 27 کو علامت ہوئی، کچھ کے ساتھ 21 کو علامت ہوئی، سمجھ رہے آپ؟ لیکن ہمارے پاس 27 کو بڑا مضبوطی سے پکڑ لیا گیا ہے۔ جی، حالانکہ ایک علامت 21 کی بھی بڑی واضح ہے۔ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم قدر جس رات ہوں گی اس روز بارش ہوں گی، اور وہ کہتے اس رات میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا، اور چونکہ مسجد نبوی کھجور کے پتے ڈالے ہوئے تھے، پانی ٹپکا، اور جہاں میں سجدہ کر رہا تھا وہاں نمی آ گئی، مطلب گیلا پن آ گیا تھا۔ تو 21 کی رات بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی، 29 بھی، لیکن ہمارے پاس نہ جانے کیوں 27 کو بڑا مضبوطی سے پکڑ لیا گیا ہے اور ڈکلیئر کر دیا گیا ہے شب قدر، مطلب نون۔ یہاں صحابہ پوری زندگی آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کر رہے ہیں، اور ہم انڈینس یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ ہم کو 27 دے دی گئی، اب آپ جو ہے جا کر ڈھونڈتے رہیے، ہم کو پتہ چل گیا۔ تعجب، امیزنگ۔ مطلب جبرائیل علیہ السلام ظاہر سی بات ہے آپ کو وہی لاتے تھے اور بتاتے تھے، بالکل، آپ نے بتا دیا آخری عشرے میں تلاش کرو، اب آخری عشرے میں تلاش کرو، اور ہم کہہ رہے نہیں ہم کو پتہ چل گیا، تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتایا اور ہم کو بعد میں پتہ چل گیا؟ یہ بولنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ؟ قطعاً نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ آخری عشرے کی طاق رات میں تلاش کرو، تو پھر یہ کون ہوتا ہے 27 کو ڈکلیئر کرنے والا؟ 27 بھی ہو سکتی ہے، لیکن 27 ہی نہیں ہے، اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ بالکل، تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے، تلاش کرنا ہے۔ 5 راتوں میں سے ایک رات، گویا 5 راتوں کو جاگنا ہے، اور 5 راتوں کو مغرب سے لے کر فجر تک عبادت کرنا ہے، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور تاکہ انشاءاللہ العزیز ہمیں جو ہے 1000 مہینوں سے افضل جو رات کو کہا گیا، 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب اور اجر ملے۔ یہ بات کے لیے ہم کو بہت کوشش کرنی ہوگی، یاد رکھیں۔ بالکل۔
تو یہ رات کو ہم معمولی سمجھ کر ضائع نہ کر دے، یاد رکھیے، بلکہ اس کی پریپریشن کرے، تیاری کرے اور اس کو تلاش کرے 5 میں سے وہ کون سی رات ہے، 5 کو جاگے انشاءاللہ جی۔ جب انسان 5 کو جاگ لیں گا تو شور ہے 5 میں سے کوئی ایک شب قدر تھی۔ اور کچھ علماء نے لکھا شب قدر کی جو علامتیں حدیث میں بتائی گئی، ہو سکتا ہے ایک رات اس دن آئے، لیکن ہو سکتا ہے اگلے سال وہ شب قدر اراؤنڈ دوسرے اس میں چلے جائے۔ ہو سکتا ہے نا کوئی یہ کہے کہ رات میں بارش ہوں گی، علامت ہے، آج بارش ہوئی، 23 رات تھی آج، تو 23 کو ہر سال آتی ہے، نہیں، علماء کہتے ہیں گھومتی بھی ہے رات، فکس نہیں ہے، کبھی ہو سکتا ہے 21 کو ہو جائے، کبھی ہو سکتا ہے 23 کو، کبھی ہو سکتا ہے 25 کو، 27 کو، ایسا بھی کہا جاتا ہے، واللہ عالم، جو بھی صحیح بات ہو، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ہمیں قیامت تک اس کو تلاش کرنا ہے، اور کوئی طے نہیں کر سکتا کوئی ایک رات، بلکہ 5 میں سے ایک ڈھونڈ کر اس میں خوب عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو گویا عام زبان میں کہوں تو 5 رات جاگنے کا ثواب 80 سال کے برابر، مطلب 1000 مہینوں سے افضل ہو رہا ہے، کیونکہ ہم کو پتہ نہیں نا کون سی ہے، لیکن وہ ایک ہی ہے، لیکن تلاش کرنا ہے۔ جب تلاش کرے گا انسان تو 1000 مہینوں کا ثواب پائیں گا 5 راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کا۔ جزاکم اللہ خیر۔